بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس نسبت سے آج کا پروگرام آج کا ویبینار کر رہے ہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے وہ نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، اور مسلمان اسی اعزاز پہ جینا اور اسی اعزاز پہ مرنا چاہتا ہے۔ ہماری اس ویبینار کی صدارت جو ہے مولانا محمد عمر اصلاحی صاحب، محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مولانا مدرسۃ الاصلاح میں تفسیر کے استاد ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سیرت اور قرآن کے موضوع پر بھی ان کی ایک بڑی اہم کتاب موجود ہے۔ حال ہی میں تدبر قرآن کی تلخیص بھی 2 جلدوں میں آ چکی ہے، جو کہ ابھی ہم تک نہیں پہنچی، امید ہے انشاءاللہ جلدی مل جائے گی ہمیں۔ تو آج کے ہمارے جو مقرر ہیں وہ پروفیسر آصف نعیم صاحب ہیں، ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ادارہ علوم اسلامیہ ہی میں سیرت چیئر جو ہے اس کے بھی ہیڈ ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ بھی اعزاز بخشا ہے۔ تو جس موضوع پر یہ آج اظہار خیال کریں گے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حیات رسول امی ہے۔ حیات رسول امی ایک نایاب اور منفرد کتاب ہے مولانا علامہ خالد مسعود صاحب کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ علامہ خالد مسعود صاحب 1958 سے لے کر 1997 تک، یعنی مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ کی وفات تک، ان کے شاگرد عزیز رہے، تلمیذ خاص رہے، اور ان سے جو بھی اخذ و استفادہ ہے براہ راست مولانا اصلاحی سے انہوں نے کیا۔ مولانا کی علامہ خالد مسعود صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں حیات رسول امی تو ہمارے سامنے موجود ہے، توضیحات فکر فراہی ہے، تلخیص تدبر قرآن ہے، اور حال ہی میں قرآن کی جو ادبی اسالیب ہے وہ پریس میں جا چکی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی منظر عام پر آ جائے گی۔ حیات رسول امی اس لحاظ سے منفرد اور اہم کتاب ہے کہ اس میں سیرت کی جو ہماری روایتی کتب ہیں، اردو کی ہوں یا عربی کی ہوں، ان میں تقریباً ایک ہی انداز اختیار کیا گیا ہے، اور ان میں روایات پر زیادہ انحصار ہے، جبکہ مولانا نے روایت میں یعنی رجال کے علاوہ، روایت کے علاوہ درایت کو بھی خاص موضوع بنایا ہے۔ اس لیے درایت کے حوالے سے ان کی کتاب بہت سے موضوعات ایسے ہیں جہاں ان کی رائے جو ہے بالکل منفرد ہے اور دلائل کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آصف نعیم صاحب ہمیں اس بارے میں بتائیں گے کہ مولانا کی کتاب کہاں کہاں کس حوالے سے منفرد ہے، اور کس طرح ہم باقی سیرت کی باقی کتابوں سے یہ مختلف ہے۔ میں اپنے محترم مقرر پروفیسر آصف نعیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اتفاق سے کل ربیع الاول بھی شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں اس موضوع پہ روشنی ڈالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علامہ خالد مسعود صاحب کا جو کام ہے وہ کس طرح منفرد ہے، اور ہم اسے کس طرح باقی کتابوں سے ممتاز اور ممیز پاتے ہیں۔ جناب آصف نعیم صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ ہم یقیناً خوش بخت ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تذکار سیرت کی اس مجلس کا حصہ بنایا، اور اس میں ادارہ سوئے حرم اور اس کے ذمہ داران یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے
ربیع الاول کی آمد کے بالکل جو ہے متصل اس کا یعنی صحیح معنوں میں استقبال کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پر یہ مجلس منعقد کی، میں ادارہ سوئے حرم کے منتظمین جناب بخاری صاحب اور جناب حسان عارف صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہماری خوش بختی ہے، جیسا کہ بخاری صاحب نے ذکر کیا ہے، کہ آج کی اس مجلس کی صدارت مدرسۃ الاصلاح جو مولانا حمید الدین فراہی کی فکر اور مولانا امین حسن اصلاحی کی فکر کا ایک نقیب اور ایک ترجمان ادارہ ہے، بڑی ہی شاندار روایات کا حامل یہ ادارہ، تو اس ادارے کے شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد عمر اصلاحی، جو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمات سیرت اور پیغام سیرت کا ایک یعنی عملی نمونہ ہے علم و عمل کے حوالے سے، تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے جو ملفوظات ہوں گے، ان کے جو ارشادات ہوں گے، ان سے مستفید ہوں گے۔ جہاں تک مجھے حکم دیا گیا، مجھے ہدایت کی گئی کہ یعنی جناب خالد مسعود صاحب رحمت اللہ علیہ 1953 میں 1935 میں جن کی پیدائش ہے اور 2003 میں جنہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا، جناب خالد مسعود صاحب اگرچہ بنیادی طور پر کیمیکل انجینئر تھے اور انہوں نے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر برطانیہ میں بھی تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے اس اپنی فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وابستہ کیا، اور پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1958 سے پھر وہ وابستہ ہوئے مولانا امین حسن اصلاحی سے، اور پھر زندگی کے باقی سارے ایام انہوں نے صرف کر دیے اپنے استاذ سے کسب فیض کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، اور پھر جو ہے اپنے استاذ کی جو ہے بہت سی ایسی چیزیں جو ان کی زندگی کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی عمر کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہیں مولانا امین حسن اصلاحی کی، تو وہ جناب خالد مسعود صاحب کی محنت سے اور ان کی قد و کاوش سے ہی وہ محفوظ ہوئیں، اور وہ ایک بہت عمدہ ترتیب سے منصر شہود پر آئیں اور مزید آ بھی رہی ہیں۔ تو جیسا کہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فراہی کی بہت سی علمی چیزوں کو مولانا امین حسن اصلاحی نے محفوظ کیا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مولانا اصلاحی کو اس نیکی کا اجر عطا فرمایا، اپنے ایک جناب خالد مسعود صاحب جیسے شاگرد کی صورت میں، جنہوں نے ان کی چیزوں کو پھر محفوظ کیا اور اگلی نسل تک منتقل کیا۔ ایک کتاب کا ذکر توضیحات فکر فراہی کا ذکر آپ نے کیا، اور اسی طرح جو اب اسلوب اسالیب قرآن پر ایک کتاب آ رہی ہے، تو یقیناً یہ علمی دنیا میں ایک بہت ہی مفید اضافہ ہے، اور یعنی ہم ان سے الحمدللہ استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے طالب علم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو نصابات ہیں، جو ریکمینڈڈ بکس ہیں، اس میں جناب خالد مسعود صاحب کی یہ کتابیں نصاب میں شامل ہیں، اور ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ اور محققین ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی فکر کو جو ہے وہ دیگر جو علوم اسلامیہ ہے ان کو سمجھنے میں بہت مفید اور معاون پاتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع ہے، میں نے جو آیت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور یہ نمونہ تبھی تو ممکن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مسلمانوں کے سامنے ہو۔ لہذا اس کو رسول اللہ کی حیات طیبہ کو جو ہے کرتاس صفحہ کرتاس پر قلم بند کرنے کی کاوشیں اولین روز سے ہوتی رہیں، اور ان 1500 سالوں میں ہزاروں کتابیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، اور انہیں جو ہے وہ
دوسرے مسلمانوں کے لیے محفوظ کیا گیا۔ یہاں تک یعنی عربی کتب سیرت کا تعلق ہے، جہاں تک عربی کتب سیرت کا تعلق ہے تو باقاعدہ تالیفی اور تصنیفی صورت میں ابن اسحاق سے اگر شروع کیا جائے تو آج تک ایسی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں ہے۔ تاہم میں آج عربی کتابوں کی جو ہے بات نہیں کروں گا۔ اگر ہم اردو کتب سیرت کو دیکھیں، ہمارے اس مجلس میں ہمارے طالب علم بھی کچھ شریک ہے اور جو ہے کچھ عام جو ہے وہ قارئین بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی دلچسپی اور ان کی علمی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا۔ تو جو ہے میں یہ عرض کروں کہ اردو زبان میں کتب سیرت کا آغاز کب سے ہوا اس کا تعین کیے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1750 عیسوی سے لے کر آج 2023 عیسوی تک، یعنی تقریباً کوئی 250 سال سے زیادہ کا عرصہ جو گزرا ہے یہ تالیف و تصنیف کا، تو ہم فخر کے طور پر کہہ سکتے ہیں، بجا طور پر یہ فخر کر سکتے ہیں کہ اردو زبان میں اس وقت تک جو ہے 10,000 سے زیادہ کتب سیرت وہ موجود ہیں اور میسر ہیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ ان کتابوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جن کتابوں کی فہرست مرتب ہو چکی ہے، اور یہ وہ کتابیں فہرست میں شامل کی گئی ہیں جو اس وقت لائبریریوں میں، یعنی پبلک لائبریریوں میں یا ذاتی لائبریریوں میں یا کتب خانوں میں موجود ہیں، جن کی تعداد اس وقت 10,000 سے زائد بنتی ہے، اور ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہماری زبان کو، ہمارے خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1,500 سال میں دنیا کی باقی تمام زبانوں میں سیرت پر جتنا ذخیرہ لکھا گیا اس سے زیادہ ذخیرہ اردو زبان میں ان 250 سالوں میں لکھ لیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں یعنی وہ کتب شامل نہیں ہیں جن کو آپ منصوبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، جن کا تذکرہ جو ہے وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے کیا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جانور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار وغیرہ ہو۔ یوسف سامنے بیٹھیے، ان میں وہ چیزیں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تحدیث نعمت ہے جس کا میں نے یہ ذکر کیا ہے۔ تاہم اب آج ہم جس مصنف اور جس کتاب کا یہاں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور یہ انفرادیت جناب خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے قسمت میں لکھی تھی کہ انہوں نے اس اتنے بڑے طویل ذخیرہ سیرت کی موجودگی میں بھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی کتاب قلم بند کی ہے، ایک ایسی کتاب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں اپنے علمی ورثہ کے طور پر، کہ جو کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کتابوں میں ایک خاص انفرادیت کی حامل ہے، ایک منفرد جو ہے وہ مواد بھی رکھتی ہے اور منفرد اسلوب بھی رکھتی ہے۔ میں بڑے مختصر انداز میں جو ہے وہ یہ چند باتیں یعنی آپ کی گوش گزار کروں گا۔ وہ یہ کہ اس کتاب کو اگر ہم ایک عنوان دینا چاہیں، جیسا کہ نام تو اس کا عنوان یا اس کا نام، اس کا ٹائٹل حیات رسول امی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے نام بڑے سوچ سمجھ کے یہ رکھا، سوچ سمجھ کے منتخب کیا کہ اس میں رسول امی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک منصب امامت تھا، جو منصب رسالت تھا، جو منصب نبوت تھا، اس منصب کو انہوں نے خاص طور پر اپنے اس عنوان میں شامل کیا، اور پھر اس پوری کتاب کو جو ہے وہ اس عنوان کے مطابق بنایا۔ تو اس کتاب کی انفرادیت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم بالکل ایک جملے میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی کتاب
قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں نقل ہونے والی روایات میں سے جو ہے صحیح روایات کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے، مدحت کہتے ہوئے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو جناب خالد مسعود صاحب نے اس جملے کو عملی جامہ پہنایا ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے اقبال کی اس بات کو، جو شعر نہیں ہے، جو مبالغہ نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود الکتاب ہے، اور جناب خالد مسعود صاحب نے بالکل اسی مضمون کو، اسی مفہوم کو جو ہے اپنی اس کتاب میں عملی شکل دی ہے۔ اور انہوں نے شروع میں یہ لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن قرار دیا تھا، تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کیجولی کہہ دی گئی تھی، جو بغیر سوچے سمجھے کہہ دی گئی تھی، نہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کو، آپ کے شب و روز کو، آپ کی جو ہے مقصد بعثت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے اسوہ کو سامنے رکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اور جناب خالد مسعود صاحب نے اس کو جو ہے وہ کتابی شکل دی ہے۔ یہ بات تو بہرحال ہے کہ انہوں نے ایسا تو نہیں کوئی نئی روایات جو ہے نا اس میں شامل کی ہوں، کوئی جو ہے نئی تاریخیں اس میں شامل کر دی ہوں، کوئی نیا جو ہے وہ جو ہے کوئی نئے حقائق جو ہے وہ اس میں الگ سے داخل کر دی ہوں، نہیں، چیزیں وہی ہیں جو اس سے پہلے اللہ کی کتاب میں اور سرمایہ سیرت و حدیث میں موجود تھیں، تاہم انہوں نے ایک خاص معیار بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اخذ کرنے کا، اور پھر اس معیار کو نبھایا۔ جناب خالد مسعود صاحب کی جو کتاب سیرت ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس میں سے ایک حصہ انہوں نے پس منظر، یعنی پوری کتاب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا پس منظر ہے۔ دوسرا باب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مکی دور پر مشتمل ہے وہ ہے، اور تیسرا باب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مدنی دور پر مشتمل ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک منطقی ترتیب یہ بیان کی ہے، اور یہ تینوں ہی حصے ایسے ہیں کہ جو دیگر کتب سیرت سے اپنی ایک خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کی ہے کہ انہوں نے بنیاد بنایا ہے قرآن حکیم، اور پھر جو ہے روایات، اور روایات وہ جو ہے نہ صرف روایتاً درست ہوں بلکہ درایتاً بھی درست ہوں، یعنی وہ عقل عام جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے وہ روایات اس عقل عام کے بھی خلاف نہ ہوں۔ اور ایک بہت اہم بات جو خالد صاحب نے یعنی جس کو ملحوظ رکھا ہے کہ وہ کیا، کس کو ملحوظ رکھا ہے، وہ رکھا ہے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کا وجود مسعود جس عہد میں تھا، اس عہد میں عربوں کی روایات کیا تھی، اس عہد میں عربوں کا جو ضابطہ ہے وہ کیا تھا، تو اس عربوں کے ضابطے اور عربوں کی روایات کو بھی اس میں ملحوظ رکھا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ان حقائق سے جو ہے آشنائی دی ہے۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب خالد مسعود صاحب جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قرآنیات پر جو مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کی جو فکر ہے، انہوں نے قرآن حکیم کو بھی سمجھنے کے لیے جو ہے وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کلام عرب سے بہت استفادہ کیا۔ انہوں نے اشعار عرب کو جو ہے وہ اپنا ایک خاص اہم ماخذ قرار دیا۔ اسی طرح جناب خالد مسعود صاحب نے
عرب قبائل اور عرب اس معاشرے کی ان روایات کو بھی اپنا ایک خاص ماخذ اور مصدر قرار دیا۔ تو میں اس مضمن میں جو ہے وہ چند چیزیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ جناب خالد مسعود صاحب، ایک تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حیات رسول امی ہے، یہ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی اور اس فکر کے دیگر زعماء اور علماء کے جو ہے خواب کی تعبیر ہے، اور ان کے تخیل کو عملی شکل دی گئی ہے۔ یعنی مولانا اصلاحی کی ایک خواہش تھی کہ جس طرح تدبر قرآن کی جو نیو مولانا فراہی نے ڈالی اور جس پر بعد میں دیگر علماء نے جو ہے کام کیا، اس پہ رنگ بھرا، کہ کاش کہ انہی اصولوں پر کوئی کتاب سیرت بھی مرتب کی جاتی۔ تو ان کے اس مایہ ناز شاگرد نے، اس لائق تلمیذ نے اس خواب کو، اس خواہش کو، اس آرزو کو پورا کیا، اور وہ حیات رسول امی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ یہ جو ہے وہ شروع کیسے ہوئی؟ غزوات پہ جناب خالد مسعود صاحب نے کام کا آغاز کیا، تو انہیں لگا کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی سیرت کی کتابوں میں اور روایات میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے بھی جو ہے میچ نہیں کر رہی ہیں، اور اس میں روایتی نقطہ نظر سے بھی جو ہے نا مسائل ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں موجود ہیں۔ اور انہوں نے جب اس پر جو ہے تحقیقی نقطہ نظر سے اور تنقیدی نقطہ نظر سے کام کرنے کا آغاز کیا، تو یہ کام اہل علم کی نظروں میں آیا، انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور پھر انہوں نے مولانا سے یہ فرمائش کی، خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جو ہے اس کام کو مکمل کریں۔ اور یوں اللہ رب العزت نے اس کام کو مکمل کرنے کا اور اس کو پورا کرنے کا آغاز ان سے کروایا۔ تو ہم یہ عرض کر دیں کہ حیات رسول امی پھر یہ لکھی گئی، اور یہ میں نے ابھی بتایا اس کے 3 حصے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس مختصر سے وقت میں کہ اس کی کوئی خاص انفرادیت وہ کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیات رسول امی کا پہلا مصدر، اولین مصدر قرآن حکیم ہے، اس کا پہلا مرجع قرآن حکیم ہے۔ یہاں کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے اور یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ کچھ اور کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جو قرآن حکیم کی روشنی میں سیرت کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی، اسی طرح بعض دیگر زعماء بھی ہیں، علماء ہیں۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ مولانا خالد مسعود صاحب کا انداز ان سب سے دیگر ہے، ان سب سے الگ تھلگ ہے، اور وہ یہ کہ جو ہے انہوں نے یعنی قرآن حکیم کو تکلفاً قرآن حکیم کی آیات کو نہیں نکالا ہے سیرت کے حوالے سے جو آیات، بلکہ انہوں نے قرآن حکیم کا جب مطالعہ کیا تو یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرجع تھے اس وحی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو ہے قرآن حکیم دیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قرآن کے ذریعے زندگی کا ضابطہ دیا جا رہا تھا، اور آپ کو قرآن ہی کے ذریعے اصلاح کا ایک مشن دیا جا رہا تھا، اصلاح کا منشور اور نصاب دیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر قرآن سے رہنمائی مل رہی تھی۔ اور قرآن حکیم میں اگر سیدنا آدم اور نوح علیہ السلام کا قصہ دیا جا رہا ہے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے اگر جو ہے واقعات بتائے جا رہے ہیں، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی قوم اور ان کی جو نبوت ہے اور رسالت ہے اور جو ان کی حکومت ہے، اس کے واقعات اگر ذکر کیے جا رہے ہیں، تو وہ سب کے سب اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کچھ سکھانا تھا، کچھ بتانا تھا، اور انہیں کچھ رہنمائی دینی تھی۔ لہذا جناب خالد مسعود صاحب نے قرآن حکیم کو پورے کے پورے قرآن کو رسول اللہ کے پیغام، رسول اللہ کے نصب العین، رسول اللہ کے مقصود، رسول اللہ کے منشور اور رسول اللہ کی دعوت کے تناظر میں دیکھا، اور پھر ان آیات کو ہر اس مقام پہ رکھا جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو اس آیت کو ذکر کیے بغیر
مکمل بھی نہیں ہو رہا تھا، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، پورا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے یعنی فاضل مصنف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف اور متعدد پہلوؤں کو جو ہے قرآن حکیم سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ تمام جو آیات ہیں ان کو متعلقہ مقامات پر درج کیا ہے، اور ان مقامات کو اسی تناظر میں درج کیا ہے کہ یہ سیرت کے حوالے سے ان کی اہمیت کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب خالد مسعود صاحب نے روایات سیرت کو، حدیث کو دوسرا بڑا مصدر، یعنی دو ہی مصدر ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوسرا بڑا مصدر ہے، ان کو لیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی اور تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے ان کو لیا ہے۔ جہاں انہیں کوئی روایت کمزور نظر آئی ہے، روایتاً کمزور نظر آئی ہے یا درایتاً کمزور نظر آئی ہے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے اس روایت کو لیا ہے جو روایتاً اور درایتاً اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھی، لیکن وہ معروف نہیں تھی، لیکن وہ اہل سیر کے ہاں مشہور نہیں ہوئی تھی، اگرچہ وہ بھی سیرت و حدیث کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بعض مقامات پر ایسا بھی ہوا کہ جناب خالد مسعود صاحب نے ایک کمزور روایت کا بھی سہارا لیا، اس وجہ سے کہ وہ انہیں عقلاً اور درایتاً وہ جو ہے وہ بالکل موزوں لگ رہی تھی قبائل عرب کی روایات کے تناظر میں، یا پھر جو ہے اس ماحول کے تناظر میں، یا پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تناظر میں، اور وہ پیغام جو قرآن جو ہے جس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر فاضل مصنف جو ہے وہ جب انہوں نے اس طرح کی روایات دیکھتے ہیں تو وہ اپنے احساسات کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ ان کتابوں یعنی سیرت کی کتابوں کی روایت میں بعض باتیں قرآن کی تصریحات کے سراسر منافی تھیں، اور عقلاً بھی ان کی توجیہ ممکن نہیں تھی۔ انہی واقعات کے بارے میں بعض دیگر روایات قرآن کے مطابق نظر آئیں، لیکن معلوم ہوا کہ سیرت نگار ان کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے وہ روایات یعنی قرآن کی تصریحات کے جو منافی روایات ہیں وہ لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں، اور وہ قرآن حکیم کے بیان کردہ اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ تو اس جو ہے یعنی فہم اور اس جو ایک فکر ہے اس کے تناظر میں انہوں نے پھر غزوہ بدر، صلح نامہ حدیبیہ، فتح مکہ، اس پر پہلے تحقیقی مضامین شائع کیے، اور بعد میں انہوں نے ان کو سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں یعنی چند مثالیں اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے جو ایک منہج اختیار کیا، اور اس کے بعد جو روایات میں جو ان کا انتخاب تھا، جو معیار انتخاب تھا، اس حوالے سے جو انداز اختیار کیا، اگر ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھیں تو شیخ جو ہے یہاں یہ لکھتے ہیں مثلا قرآنی آیات کے مضامین کی روشنی میں وقائع اور احوال کی دلچسپ منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے تناظر میں کہ کفار کی جانب سے مسلمانوں کو جو آزمائشیں پیش آ رہی تھیں، قرآن مجید ان کا عزم و حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیتا اور بشارت دیتا کہ جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ان کو ان کی قربانی کا صلہ ان کی توقعات، اندازوں اور قیاسوں سے بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ قرآن نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اگر دیکھو کہ تمہارے وطن کی زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے، جب بھی بد دل اور مایوس نہ ہونا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اگر اس شہر میں تمہارے لیے اللہ کے دین پر قائم رہنا ناممکن بنا دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کسی ایسی سرزمین کی طرف فرمائے گا جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی عبادت کر سکو گے، اللہ تمہیں جائے پناہ عطا فرمائے گا، رزق فہم پہنچائے گا۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اور یہ نعم اجر العاملین تک، اور فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم۔ پھر یہ کہ انہوں نے
اس بات کو بھی موضوع بحث بنایا کہ قریش اسلام سے اتنے وحشت زدہ کیوں ہو گئے، اسلام سے اتنا دور کیوں ہو گئے، اسلام کی مخالفت میں اتنے شدید کیوں ہو گئے. تو انہوں نے وہ اسباب بیان کیے، اور قریش کے یعنی عقلاً اور ان احادیث اور روایات کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں انہوں نے یعنی ایک تو اسباب بتائے، اور پھر ہر سبب اور قریش کے ہر اعتراض کا قرآن حکیم کی روشن آیات کے حوالے سے ذکر کیا، اور قرآن ہی کے دل نشیں الفاظ و عبارات سے مذکورہ اعتراضات اور اسباب کا مدلل جواب دیا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں کل 10 صفحات ہیں، اور اس باب میں قرآن حکیم کی سورت مریم، سورت ابراہیم، سورت النمل، سورت الصافات، سورت الروم، سورت الحج، سورت الاعراف، سورت الانعام، ان مختلف صورتوں کی تقریباً 61 آیات ترجمہ کے ساتھ نقل کی ہیں. یعنی ایک باب جس کی کل 10 صفحات ہیں، اور وہ باب ڈسکس کر رہا ہے کہ قریش اسلام سے متوحش کیوں ہوئے، کیوں اتنے شدید ہو گئے اسلام کے بارے میں. تو اس کو انہوں نے قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھا، اور پھر اس کا جواب بھی دیا کہ قریش کی یہ وحشت، قریش کی یہ مخالفت بے جا تھی اور یہ ناروا تھی، اور انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب مثبت نہ دیا بلکہ منفی دیا، اور منفی دینے میں بھی وہ بہت شدید ہو گئے. اسی طرح اگلے باب میں جہاں قریش کو انذار الہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ڈرایا جا رہا تھا کہ بھئی ایسا نہ کرو، اور رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس طرح نہ کرو، اور جو ہے قرآن کی دعوت کا انکار نہ کرو. اس باب کے کل 16 صفحات ہیں. تو شیخ نے سورۃ الاعراف، سورۃ الرعد، سورہ یونس، سورہ حامیم السجدہ، سورۃ القمر، سورہ سجدہ، سورۃ الانعام، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ ہم سے کل 69 آیات ترجمہ کے ساتھ لکھی. 16 صفحات میں شیخ نے 69 آیات کو ایسے یعنی سمویا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سیرت کے واقعات چل رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے ایام اور شب وہ بسر ہو رہے ہیں، اور ادھر سے قرآن حکیم سے رہنمائی مل رہی ہے، اور لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، اور ہر جو ہے مرحلے پہ اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے. اور انہوں نے جو ہے ان آیات کو اس طرح جہاں سمویا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن حکیم کی جو موجودہ ترتیب ہے، ترتیب توقیفی ہے. اللہ کے بتانے سے، اللہ کے رسول کے بتانے سے مسلمانوں نے، کاتبین وحی نے اس کو لکھا. تو ایک وہ ترتیب بھی ہے جس ترتیب سے قرآن حکیم نازل ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ترتیب سے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی، تاہم ویسا ہمارے سامنے نہ آ سکا. تو لیکن مراد یہ ہے کہ اس کو اس نزول کے اعتبار سے دیکھنا بہت ہی مشکل فن ہے. تو جناب خالد مسعود صاحب نے وہ سیرت کے واقعات کے تناظر میں قرآن حکیم کی آیات کے نزول کے جو پس منظر تھے، جو ان کے اسباب تھے، اس پر بھی بہت محنت کی، اور ان اسباب نزول کو جمع کر کے پھر ان کو سیرت کے واقعات میں جو ہے سمویا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ایک باب کے 8 صفحات ہیں، اور وہاں پر شیخ نے 41 آیات قرآن حکیم کے ترجمہ کے ساتھ ذکر کی ہیں. یہ چند مثالیں ہیں جو مصنف کے قرآن سے غیر معمولی شغف اور لگاؤ، اور مضامین قرآن سے ان کی گہری دلچسپی اور ان کی جو ہے وہ آگاہی کی آئینہ دار ہے. انہوں نے صاحب قرآن کی سیرت کو قرآن کی نظر سے دیکھا اور پڑھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو ایک موضوع کے طور پر بھی ڈسکس کیا ہے. قرآن حکیم کے نزول کی ابتدا، مکی صورتوں کی دعوت نبوی سے مناسبت، جمع و تدوین قرآن، اور یہود و مشرکین و منافقین کے قرآن اور صاحب قرآن پر اعتراضات، ان سب کو بھی اپنی کتاب میں ڈسکس کیا، اور پھر ان کا جواب دیا. اچھا، نہ صرف ان کا جواب دیا بلکہ اس عہد کے یہود و نصارہ نے جو رسول اللہ کی سیرت پر اعتراض کیے، یا بعد کے ادوار میں یہود و نصارہ کے علماء نے یا مستشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو بھی اعتراضات کیے، تو شیخ نے ان اعتراضات کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا، اور ہر اعتراض کا ایک تحلیلی اور منطقی تجزیہ کر کے ان کے معقول اور مدلل جوابات دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات پڑھنے کے لائق ہیں.
یعنی جو ہے جناب خالد صاحب واقعات سیرت پر ہونے والے اعتراضات سے چونکہ بخوبی آگاہ تھے، اس سے پہلے بھی مصنفین یعنی ان اعتراضات کو دیکھ چکے تھے، ان کا ذکر کر چکے تھے، جیسا کہ قاضی سید سلیمان منصور پوری کی رحمت اللہ العالمین میں ہندو علماء اور اس عہد کے عیسائی علماء کے جو اعتراضات ہیں ان کو انہوں نے ایک خاص تناظر میں لکھا اور ان کا جواب دیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو ہے مستشرقین کے اعتراضات کو دیکھا اور ان کا جواب دیا۔ علامہ شبلی نعمانی کے سامنے بھی مستشرقین کے اعتراضات تھے اور انہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کی خطبات احمدیہ میں بھی جو ہے یہ منہج اپنایا گیا ہے اور انہوں نے بھی بہت محنت سے اور بڑی تحقیق سے ان کے جوابات دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب خالد مسعود صاحب ان کی ان تحقیقات سے آگاہ تھے، انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ پہلے لٹریچر کا مطالعہ کرنا بخوبی کیا ہوا تھا، اور پھر یہ جو مختلف النوع اور مختلف المناہج مصنفین جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی جو تحقیقات تھیں اور ان کی جو توضیحات تھیں ان کو ایک بہت ہی عمدہ اسلوب میں اپنی اس کتاب حیات رسول امی میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے۔ تو ایک بات یعنی یہ گویا ہو گئی کہ قرآن حکیم ان کا مرجع اول ہے، قرآن حکیم ان کا مصدر اول ہے، اور دوسرا مرجع جو ہے اور دوسرا مصدر وہ وہی ہیں جن کو ہم روایات سیرت کہتے ہیں، جو احادیث کی کتب میں بھی موجود ہیں اور جو سیرت پر لکھی گئی پرانی کتب میں موجود ہیں، قدیم کتب میں موجود ہیں، اور جو کتب تفسیر میں بھی موجود ہیں۔ تو شیخ نے ان روایات سے رہنمائی لی ہے، اور اس میں ہم یہ گزارش کرتے جائیں کہ جناب خالد مسعود صاحب کا تعلق بہرحال اس مکتبہ فکر سے تھا جو حدیث پر تدبر کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح قرآن پر تدبر ضروری ہے اسی طرح حدیث پر بھی تدبر ضروری ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے نظم قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی ان آیات کے جو داخلی مضامین ہیں، جو داخلی موضوعات ہیں، ان کا جو ما قبل ہے، ان کا جو ما بعد ہے، وہ جو جس صورت کے اندر وہ فٹ ہیں، وہ جس فریم کے اندر موجود ہیں، اس سارے فریم کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیات کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح قرآن کے نظائر اور شواہد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ان سب وسائل کی روشنی میں قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح یعنی اس مکتبہ فکر کا یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ ان کی فکر کا ایک اہم حصہ ہے کہ قرآن حدیث پر بھی ایسے ہی تدبر کیا جائے کہ حدیث جو ہے وہ دیکھی جائے وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، وہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور اس مضمون سے ملتی جلتی دیگر احادیث اور روایات کو بھی دیکھا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ حدیث قرآن حکیم کے کسی مفہوم، قرآن حکیم کی کسی تعلیم کے منافی کوئی پیغام نہ دے رہی ہو، کوئی ایسی بات نہ نقل ہو گئی ہو، سہون نقل ہو گئی ہو یا ارادتاً نقل ہو گئی ہو، اور پھر یہ کہ جو ہے یہ دیکھا جائے کہ کیا قرآن حدیث کا جو مفہوم ہے یا اس روایت سے جو مضمون سامنے آ رہا ہے وہ عقل عام کے خلاف نہ ہو، وہ عقل و فکر کے خلاف بھی نہ ہو، وہ ریزننگ، ہیومن ریزننگ کے خلاف بھی نہ ہو۔ یہ ایک خاص نقطہ نظر جس طرح انہوں نے احادیث پر نظر ڈالی، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک کے دروس بھی اس پر دیے تھے، جن کو جناب خالد مسعود صاحب نے اور ان کے کچھ دیگر ساتھیوں نے بڑی محنت سے مرتب بھی کیا تھا۔ تدبر حدیث کی جو ہے وہ عنوان سے وہ شائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح اب خالد مسعود صاحب جب سیرت دیکھنے لگے اور سیرت پر لکھنے لگے تو انہوں نے ایسی روایات کو اسی تدبر حدیث کے نقطہ نظر سے دیکھا۔ تو مثلا حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے نسب کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، اور بعض بڑے معروف سیرت نگاروں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے اس بادشاہ کی جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ سارہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک غلط ارادہ کیا تھا، وہ اس کی لونڈی تھی، اور اس نے اپنی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جو ہے وہ حوالے کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ جناب خالد مسعود صاحب نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا،
اور انہوں نے جو ہے ان روایات کی روشنی میں اور جو ہے اس ماحول کے تناظر میں یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ہے تورات کی بیانات اور تورات کے جو مفسرین ہیں ان کی جو تشریحات تھیں ان کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی لونڈی نہیں بلکہ ان کی بیٹی تھیں، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کفارے کے طور پر توبہ کے طور پر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا، اور پھر جن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی اور جن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سامنے بنی اسماعیل میں جو ہے وہ آخری نبی مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے جو ہے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہے ایک بڑے عالی نسب سے تعلق رکھتی تھیں، اور انہوں نے جو ہے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی شاہد ہے کہ وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ جس طرح انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد مکہ کی اس وادی کو اس کی آبادی کی طرف توجہ کی اور وہاں قبائل کو آباد ہونے کی اجازت دی، اور وہاں ایک بہت عمدہ جو ہے وہ ایک سلطنت، ایک چھوٹی سی شہری سلطنت بنائی، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک جو ہے وہ قائم تھی۔ تو یہ تحقیق ان کی قابل جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر اول جو ہے اس بارے میں بھی جناب خالد مسعود صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر، پہلی تعمیر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کی، لیکن اس کے بعد جو ہے اور وہی تعمیر رہی ہے یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کے نشانات دکھائے گئے، اور بعد میں سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسی کو جو ہے وہ بلند کیا تھا۔ ایک اور اہم بات جو روایات کے حوالے سے ہے اور جو ہمارے واقعات سیرت میں جس کی بڑی اہمیت ہے، وہ جو ہے جناب زبیر بن عبد المطلب ان کی کفالت کا معاملہ ہے۔ جناب زبیر بن عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال جب 8 سال کی عمر میں ہوا، تو اس کے بعد یہ اہم ایک ایشو ہے، ایک اہم معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی آپ کے چچاؤں میں سے۔ تو اس ضمن میں جو ایک مشہور روایت ہے وہ جناب ابی طالب کے بارے میں ہے۔ تو جناب خالد مسعود صاحب نے یہاں پر اس روایت کی بجائے ایک جو دوسری روایت جو ابن ہشام میں موجود ہے اور سیرت کی بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت ہے وہ جناب زبیر بن عبد المطلب نے کی تھی، اور اس موضوع پر انہوں نے جو ہے جو ایک تحقیق کی ہے اس کو بالکل جو ہے نا مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کفالت ہے عرب قبائل میں اس کا جو ایک روایت چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ والد کی وفات کے بعد جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اس کے معاملات کا جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے وہ اسی پر آتی تھی، اور اگر اس قبیلے میں کوئی فرد یعنی کوئی شخص یتیم ہو جاتا، بچہ یتیم ہو جاتا تھا، تو یتیم کی کفالت چونکہ قبیلے کے سردار کے ذمے ہوتی تھی، جناب عبد المطلب سردار تھے، وہ وفات پائی تو اب ان کے بعد وہ ذمہ داری جناب زبیر بن عبد المطلب کے پاس آئی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت ہے وہ بھی جناب زبیر بن عبد المطلب کے حصے میں آئی۔ اور ہاں ان کی وفات کے بعد پھر چونکہ جو بنی ہاشم کی تولیت یا سرداری بھی جناب ابی طالب کے پاس آئی تھی، لہٰذا پھر جو کفالت ہے اور جو سرداری ہے وہ جناب ابی طالب کے پاس گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تحقیق کے مطابق جناب عبد المطلب نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے زبیر کو اپنا وصی بنایا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے انتہایا کے سایہ شفقت میں آ گئے، اور جناب زبیر کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر ویسے بھی 22-23 برس ہو چکی تھی، اگرچہ آپ کو اس کی اس کفالت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال قبیلے میں جو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، قبیلے میں رہتے ہوئے جو ایک تحفظ ہوتا ہے قبیلے کا،
وہ آپ کو حاصل رہا، اور وہ جناب ابی طالب کی وجہ سے پھر حاصل ہوا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بچپن میں ایسا جناب زبیر کو یہ کیوں ملا اور جناب ابی طالب والی روایت کیوں درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جناب ابی طالب کوئی امیر آدمی نہ تھے، بمشکل اپنا کنبا پالتے تھے، وہ ایک ٹانگ سے بھی معذور تھے، اس لیے تجارتی سفروں پر جانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ان کا ذریعہ معاش عطر فروشی تھا، یا کبھی کبھی وہ مقامی طور پر غلے کی تجارت کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کی ہمراہی میں 12-13 سال کے بھتیجے کا اتنے لمبے اور طویل سفروں پر جانا قابل فہم نہیں۔ البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب زبیر کی کفالت میں تھے، اور وہ ایک معروف تاجر تھے جو مختلف اطراف میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سفر کے قابل ہوئی تو آپ ان کے ہمراہ یمن اور بحرین وغیرہ میں گئے۔ اسی طرح جناب خالد مسعود صاحب نے ایک جو بڑا وہ واقعہ آتا ہے بحیرہ راہب کا یا بحیرہ راہب کا، انہوں نے اس واقعے کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کیا ہے، اور اس پر بہت ہی مضبوط ملاحظات اور مضبوط اعتراضات وارد کیے ہیں۔ اور جناب خالد صاحب کوئی پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہمارے بعض معروف سیرت نگاروں نے بھی اس پر بڑے اشکالات اٹھائے تھے، اور یہاں تک کہ جو ہے بعض مستشرقین نے بھی جو ہے اس جو یہ واقعہ ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ تاہم جناب خالد مسعود صاحب نے اس کو بڑی ہی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ بعض دیگر ایسی جو ہے اس میں چیزیں ہیں، بعض اس میں دیگر چیزیں ہیں جہاں جناب خالد صاحب نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں بہت سی یعنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ جو کہ روایات سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی وہ مخالفت میں پیش تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک دن ننگی تلوار لیے گئے اور آگے بہن اور بہنوئی ملے، اور یہ واقعہ جو ہے اکثر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ سیرت نگاروں نے اس اہم واقعے کو نظر انداز کر دیا جو حدیث کی مستند کتابوں میں اور سیرت کی مستند کتابوں میں موجود تھا، اس واقعے کو نظر انداز کر دیا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے جناب خالد صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ایک تدریجی عمل ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدا سے لے کر یعنی جب سے اسلام کا یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، رسول اللہ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت سے لے کر حضرت عمر کے طرز عمل کو انہوں نے مکمل طور پر بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کلام عرب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے انسان تھے، تو وہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے وہ بہت متاثر تھے، اور وہ قرآن حکیم کو سنا کرتے تھے ان قریش سرداروں کی طرح بھی جو چھپ چھپ کے جو ہے حرم میں رات کو رسول اللہ کی تلاوت سنتے تھے۔ تو ایسی ہی تلاوت سنتے ہوئے جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدلی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرم کے اندر رات کے وقت میں اسلام قبول کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کیا، اور تمام مسلمانوں میں نہ صرف خوشی کی لہر دوڑی بلکہ آسمان پر فرشتوں نے بھی جو ہے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ غزوات کا خصوصی تذکرہ جناب خالد صاحب نے کیا ہے، اور بہت ہی یعنی اصول جنگ جیسے اس دور کے تھے ان کی روشنی میں انہوں نے غزوات پر ایک نظر ڈالی ہے، اور ان کو اگر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں نہ یہ مشکل ذہن پیش آتی ہے کہ غزوہ بدر اقدامی غزوہ تھا یا غزوہ بدر دفاعی غزوہ تھا، اور اسی طرح دیگر غزوات کی نوعیت کیا تھی۔ تو انہوں نے بہت ہی تحقیق کے ساتھ اور قرآن حکیم اور روایات کی روشنی میں اس کے جو ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ حیات رسول امی کے بعض بہت خصوصی مباحث ہیں، غیر مسلموں کے مذہبی صحائف اور امم سابقہ کا تذکرہ، اسی طرح جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیانہ زندگی اور عہد نبوی کے اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے دینی اور مذہبی رویے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا طرز عمل، رسول اللہ کی جو دعوت و تبلیغ تھی
آپ کا جو منصب نبوت تھا، آپ کی جو دعوتی سیرت تھی، اس کا خاص طور پر انہوں نے پوری کتاب میں جا بجا تذکرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق مطالعہ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب خالد مسعود صاحب کی تحریر میں عقل اور دلیل کی قوت راسخہ موجود ہے، اور انہوں نے جو ہے عہد حاضر کے جو مغربی محققین تھے ان کی چیزیں بھی ان کی نظر میں تھیں، لہٰذا ان کو بھی پیش نظر رکھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس انداز میں پیش کی ہے کہ ایک طالب علم، ایک جو متخصص ہے علوم اسلامیہ کا، وہ اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ سیرت کے حوالے سے بہت سے اعتراضات کے جواب اس سیرت کی کتاب کی روشنی میں وہ دے سکے گا۔ یہ ایک اہم جو خوبی ہے اس کتاب کی، مثلا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی خاص کیفیت کو الیاذ باللہ مرغی کا نام دینا، قرآن کی تعریف میں اہل کتاب علماء کی معاونت کا الزام، ہجرت مدینہ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور دیگر غزوات کو غلط رنگ دینا، ان سب پر مصنف کا قلم جو ہے وہ بڑی خوبی سے چلا ہے، اور اس نے جو ہے اس قلم نے ایسے مدلل طریقے سے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو بہت سے اعتراضات کے جوابات خود بخود جو ہے وہ اس میں موجود ہو جاتے ہیں۔ مصنف نے عقلی براہین اور نقلی دلائل سے بھی یہ بات زور انداز میں ثابت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقہ تمام انبیاء کی دعوت کا تسلسل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں ان تمام انبیاء کی دعوت کی خوبیاں اور اس کی صفات اور خصائص جو ہے وہ موجود ہیں۔ مناظراتی یا جدلیاتی اسلوب سے اگرچہ انہوں نے اجتناب کیا ہے، لیکن بعض مقامات پر انہوں نے جب جو ہے وہ مستشرقین کی بات آتی ہے، یا جب رسول اللہ یا آپ کے جو اصحاب ہیں ان پر کسی اعتراض کی بات آتی ہے، تو وہاں پھر ان کا قلم بھی جو ہے وہ ایسا جواب دیتا ہے جو مناظرانہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس پر وہ جوابی الزامات بھی دیتے ہیں جس کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ طوالت اور اختصار کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مصنف کو داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ہے، یعنی ان سب کو ایک ہی جلد میں سمو دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ یہ ایک جلد جو ہے نا وہ تقریباً اپنے اندر اپنے 10 گنا مضامین لیے پھرتی ہے، یعنی اس کو آپ 10 گنا جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے کئی مقامات پر اشارات دیے ہیں، اور جو تحقیق کرنے والا ہے وہ جب پھر قرآن حکیم کا وہ مضمون دیکھتا ہے اور وہ روایات کو دیکھتا ہے یا سیرت کی ان کتابوں کو دیکھتا ہے تو وہ مزید حقائق اس پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی ساری کی ساری اس میں آ گئی ہے، لیکن یہاں جو ہے ہم حیات رسول امی کو اگر دیکھیں گے تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا جو ہے نا بیان ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو پیغام اور آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ہی اس پورے پیغام اور تعلیمات کو ایک جو ہے نا بڑے جلی انداز میں اور بڑے حسین انداز میں اور دل نشیں انداز میں جو ہے انہوں نے وہ بیان کیا ہے۔ ہر باب کا یعنی ان کی جو منطقی ترتیب ہے اس کتاب کی وہ دیکھیں تو ہر باب کا ایک جلی عنوان قائم کرتے ہیں، باب کے شروع میں ایک تمہید، جامع تمہید باندھتے ہیں، اس کو مزید فصول میں تقسیم کر کے ضمنی مباحث قائم کرتے ہیں، باب کے تمام مشمولات میں ایک ترتیب اور تنظیم نظر آتی ہے، دلائل کے سلسلے کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے پیش کرتے ہیں، ایک مدرس اور متکلم کی طرح اپنے دعوے کو مدلل واضح بھی کرتے ہیں، اور نکات میں جو ہے نا ایسے جواب دیتے ہیں، بڑے صاف اور روشن انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو واقعات کو مراحل میں تقسیم کرتے ہیں، نتائج کو نکات میں تقسیم کرتے ہیں، جس سے تفہیم بہت آسان ہو گئی ہے، اور پوری کتاب ایک متعین ہدف ہے اور ایک مقررہ مقاصد ہیں جن کے گرد گھومتی ہے۔ جو بات شروع میں کی پوری کتاب میں اس کو جو ہے وہ مختلف اسالیب میں اسی کی شرح اور وضاحت کی ہے۔ بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب خالد مسعود صاحب نے حیات رسول امی لکھ کر ایک نہ صرف نئی روایت کا آغاز کیا ہے بلکہ اپنے اساتذہ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے، اور جو ہے سیرت کے طلبہ کے لیے، سیرت کے اساتذہ کے لیے، سیرت کے متخصصین کے لیے انہوں نے
ایک مفید بہت مفید اور مدلل جو ہے وہ مواد وہ فراہم کیا ہے، جو انہیں کئی جو ہے وہ مزید تحقیقات کی طرف راغب کرتا ہے۔ بابائے سیرت مولانا یاسین مظہر صدیقی مرحوم نے بجا طور پر کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے مصادر سیرت میں ایک اہم اضافہ ہے، اور وہ خود انہوں نے اس پر تھوڑا افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ان کی مصادر سیرت جو 2 جلدوں میں موجود ہے وہ اس سے قبل یعنی مرتب ہو چکی تھی، اس کا سارا جو مٹیریل ہے وہ پریس میں جا چکا تھا، تو وہ اس کتاب کو اس میں شامل نہ کر سکے۔ لیکن انہوں نے جو اس میں اظہار کیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کے اگر اس سے قبل وہ ان کی نظر میں آ گئی ہوتی تو وہ اس کو شامل کرتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصادر سیرت میں ایک بہت مفید اضافہ ہے، اور یاسین مظہر صدیقی صاحب کی اس کتاب کا اگر کوئی آئندہ کوئی ایڈیشن ہو تو اس کتاب کو اس میں وہ شامل کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کالجز کے طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے، یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے، مدارس کے طلبہ کے لیے، مدارس کے اساتذہ کے لیے یہ ایک اہم کتاب ہے جس سے شناسائی ضروری ہے۔ یہ کتاب واقعات سیرت کو قرآن کے تناظر میں اور صحیح جو ہے روایتاً اور درایتاً ان روایات کے تناظر میں اور عقل کے تناظر میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جناب خالد مسعود صاحب کی جہاں دنیا میں نیک نامی کا باعث ہے، یقیناً انشاءاللہ یہ ان کی عاقبت میں بھی ان کے مدارج میں بلندی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس کاوش کو جو ہے قبول فرمائے اور اس کا بہت ہی عمدہ اجر انہیں عطا فرمائے۔ میں بہت ممنون ہوں منتظمین کا، جنہوں نے یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی اس مجلس میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا، ہمیں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا، اور یہ کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند ایک اقدام ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم سیرت کے مختلف موضوعات کو خاص طور پر یعنی اس ماہ مبارک میں بھی اور پھر اس پورے سال میں بھی ہم اس کو جو ہے جاری رکھیں۔ اب ہم منتظر ہوں گے کہ ہم جناب مولانا محمد عمر اصلاحی صاحب کی جو ہے وہ ان کے ارشادات سے مستفیض ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس آخری جو ہے وہ جو کہا فرمایا تھا مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہے کہ میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ ہوتا ہے جن میں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا، اور سردار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، میرا بھی نام تا ابد زندہ کر دیا۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آصف نعیم صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ پوری شرح و وضاحت کے ساتھ اس کتاب کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا، اور اس کی جو نمایاں خصوصیات تھی وہ بھی ساری کی ساری اس میں سامنے آ گئی۔ اللہ آپ کو جزا نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتا دوں، جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں، اس کتاب کا انگلش کے اندر ترجمہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ محترمہ نکت ستار صاحبہ نے ترجمہ کیا ہے دی جنٹائل پروفٹ کے نام سے، اور وہ ترجمہ اویلیبل ہے۔ بنگالی زبان کے اندر بھی ترجمہ زیر ترتیب ہے، ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی منظر عام پر آ جائے گا۔ تو چونکہ وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے تو سوالات ہم بعد میں لیتے ہیں۔ تو پہلے میں درخواست کروں گا مولانا محمد اسلم اصلاحی صاحب سے، وہ اس محفل میں جو صدارتی کلمات ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ جناب مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ مولانا آپ کا مائک بند ہے، اس کو اوپن کر لیں۔
جی اب ٹھیک ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی جی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ پھر میں محترم بخاری صاحب اور برادر عزیز حسان عارف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس میں شرکت کا موقع دیا، بلکہ مجھے یہ عزت دی کہ جس مجلس میں پروفیسر عاصم نعیم صاحب جیسی شخصیت کا خطاب ہو رہا ہو، اس میں مجھ طالب علم کو صدارت کی چیئر عطا فرمائی۔ ادارہ سوئے حرم کی طرف سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور بجا فرمایا محترم آصف نعیم صاحب نے کہ مولانا فراہی کو مولانا امین احسن اصلاحی ملے، یہ ایک بڑی نعمت تھی، اور مولانا امین احسن اصلاحی کو علامہ خالد مسعود ملے، یہ بھی ایک بڑی نعمت تھی۔ بر صغیر کے سیرت نگاروں میں ایک اہم نام جناب خالد مسعود مرحوم کا ہے۔ مرحوم خالد مسعود صاحب حلقہ فراہی کی ایک نامور اور مستند شخصیت ہیں۔ ترجمان القرآن علامہ حمید الدین فراہی کے سب سے نامور شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی اپنے شاگردوں میں سے جن پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے وہ مرحوم خالد مسعود صاحب ہیں۔ خالد مسعود صاحب جدید تعلیم یافتہ تھے، وہ انجینئر تھے، ان کا جو ذہنی و فکری افق تھا، اگر وہ اپنے اسی میدان میں رہے ہوتے تب بھی بڑا نام کمایا ہوتا، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی کے قائم کردہ حلقہ تدبر قرآن کی کشش نے متعدد جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اپنی جانب کھینچا، ان میں ایک محترم خالد مسعود صاحب بھی تھے۔ اس حلقے سے وابستہ افراد نے چاہے بڑا نام نہ کمایا ہو، لیکن معرفت نفس اور عرفان خداوندی کی جو دولت گرامایا ان کو نصیب ہوئی، عہد جدید کے جدید تعلیم یافتہ تو کجا قدیم طرز تعلیم سے وابستہ افراد کو بھی کم ہی نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ موقع ہے تو عرض کرتا چلوں کہ محترم خالد مسعود صاحب مدرسۃ الاصلاح پر ایک بار زندگی میں آئے تھے مولانا امین احسن اصلاحی سیمینار میں۔ اسی موقع سے میرا یہ گھر جو مدرسے سے متصل ایک گاؤں حسن پور ہے وہاں تعمیر ہوا، تو میں نے درخواست کی کہ محترم آپ تشریف لے چلیں اور میرے اس گھر کا افتتاح آپ فرمائیں۔ وہ آئے اور چائے پانی کے ساتھ ہی انہوں نے افتتاح کیا، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ علامہ فراہی کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے شاگرد رشید علامہ خالد مسعود مرحوم کے ذریعے سے میرے اس گھر کا افتتاح ہوا۔ حیات رسول امی انہی خالد مسعود صاحب کی تصنیف ہے۔ سیرت کی جو کتابیں اب تک میری نظر سے گزری ہیں ان میں حیات رسول امی کا ایک خاص امتیاز ہے، اور اس امتیاز کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے شرح و بسط کے ساتھ محترم پروفیسر آصف نعیم صاحب نے روشنی ڈالی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے تعارف کرایا ہے حق ادا کر دیا ہے، اور اس کتاب کو
اس 1 گھنٹے کے اندر لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ میں یہاں صرف 2 پہلوؤں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی زندگی سے بحث کرتی ہے، جسے قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمبر 2، اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ زیر بحث نہیں آیا جس کے سلسلے میں فراہم کردہ معلومات قرآن کے مضامین سے متصادم۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب قرآن کی روشنی میں لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ہر بات قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اس میں بیان کردہ حالات و واقعات قرآن کے بیانات کے خلاف نہیں بلکہ عین اس کے مطابق ہیں۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں ایک بار میں نے حیات رسول امی کی اس خصوصیت کا ذکر کیا تو حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ ایک عالم نے سوال کیا کہ حیات رسول امی میں قصی ابن کلاب، ہاشم ابن عبد مناف اور عبد المطلب ابن ہاشم کی بحث کن قرآنی آیات کی تفسیر ہے؟ مجھے ہنسی آئی، اس کے علاوہ میں ان کو کیا جواب دیتا جس کا مبلغ علم یہ ہو۔ اس کے اس طرح کے بے تکے سوال کا جواب کیا دیا جا سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ حیات رسول امی سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کتاب ہے، تفسیر کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے ہر جز کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت تلاش کی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ حیات رسول امی کے مصنف نے سیرت نگاری کے جس اسلوب اور انداز کو اپنی اس کتاب میں اختیار کیا ہے اس کی وضاحت انہوں نے خود کر دی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اللہ کا رسول ایک کامل انسان ہوتا ہے، وہ داعی بھی ہوتا ہے اور مصلح بھی۔ ضرورت پڑنے پر اس کو جنگیں بھی لڑنی پڑتی ہیں اور وہ ان میں کوئی کمزوری نہیں دکھاتا۔ وہ بہترین معلم بھی ہوتا ہے اور مصنف بھی، اس کو سیاسی فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کو جو چیز دوسرے انسانوں سے ممیز کرتی ہے وہ اس کا محبت وحی، حامل کتاب اللہ اور لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہونا ہے۔ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور آپ کے فریضہ منصبی اور اس کی کما حقہ ادائیگی کا پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ ہر پڑھنے والا صاف طور سے محسوس کر سکتا ہے کہ آپ کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کتاب کے مرکزی موضوعات ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیرت کی یہ کتاب کن خصوصیات کی حامل ہے۔ مرکزی موضوعات سماعت فرما لیں: تخلیق آدم اور منصب رسالت، نظام رسالت و نبوت، مرکز توحید کی تعمیر اور دعائے ابراہیم، بنی اسرائیل میں ایک عظیم رسول کی آمد کی خبر، بنی اسماعیل کی تولیت بیت اللہ، بنی اسماعیل کو یہود پر ترجیح دینے کے اسباب، نبی موعود کی آمد، کار رسالت کے لیے تربیت، بعثت اور دعوت دین کا آغاز، قریش کی پریشانی اور مسلمانوں پر سختی، قرآن پر قریش کے اعتراضات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اعتراضات، ہجرت حبشہ، اسلام سے قریش کی وحشت کے اسباب، طلب مدد کے لیے قریش کا یہود سے رابطہ، اہل کتاب پر تنقید، بنو ہاشم کا مقاطعہ اور دعوت مصالحت، قریش کو عذاب الہی کا انذار، غموں کا سال، اللہ کے رسول کے لیے بشارتوں کا دور، آخری انذار و اعلان برات، بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت مدینہ، مدینہ میں ابتدائی مصروفیات، یہود سے خطاب اور مباحثہ، امت مسلمہ کا قیام، مدینہ کی حفاظت کی تدابیر، غزوہ بدر کے اسباب اور واقعات پر ایک نظر، حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ، دشمنان اسلام کی محاذ آرائیاں، اصلاحات کا دور اور یہود کا طرز عمل، قریش کی نئی مہم جوئی، غزوہ احد، یہود بنی نذیر کی سرکوبی، غزوہ احزاب، اہل ایمان کی کردار کشی کی کوششیں،
فتح मुबीन यानी मुआहदे हुदैबिया, मुआहदे सुलह के समरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत आम, मुआहदे हुदैबिया की मनसूखी, फतह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा तबूक, हज सन 9 हिजरी और आमुल वफूद, खत्म नबूवत और तदवीन कुरान, हज्जतुल विदा सन 10 हिजरी, बुलंद बरतर रफाकत की जानिब सफर, उम्महातुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ और जिम्मेदारियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, उसवा हसना। इन मौज़ूआती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हयात रसूल उम्मी किस अंदाज की सीरत की किताब है। खालिद मसूद साहब ने अपनी इस किताब की तमहीद में लिखा है कि एक आदमी कुरान का मुताला गौर से करे तो वो सीरतुन नबी के तमाम ज़रूरी मबाहिस से आगाही हासिल कर लेता है। इसीलिए ये बात इल्मी हलकों में मानी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक या सीरत का सबसे अहम माखज़ कुरान मजीद है। खालिद मसूद साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने खुद जब कुरान मजीद बहैसियत माखज़ सीरत का अपने एक मजमून के लिए इंतखाब किया, ये बात दारुल मुसन्निफीन के एक सेमिनार के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल मुसन्निफीन में माखज़ सीरत पर सेमिनार हो रहा था, उसमें एक उन्वान रखा गया था कुरान मजीद बहैसियत माखज़ सीरत। तो मैंने उसी का इंतखाब कर लिया और उर्दू और अरबी की जो सीरत की किताबें दस्तयाब थी मैंने सबका मुताला किया, लेकिन बड़ी मायूसी हुई कि कुरान मजीद सीरत के माखज़ के तौर पर ज़ेर बहस बहुत कम आया है, बल्कि नहीं के बराबर। इस पहलू से सीरत की किताबों में बहसें तकरीबन नहीं मिलती इल्ला माशाल्लाह। फिर जब मैंने खुद कुरान मजीद से रुजू किया तो इतना मवाद मिला कि अभी सिर्फ निस्फ हिस्सा ही तहरीर कर सका, फिर भी तकरीबन 350 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो गई जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों से शाये हो चुकी है। और अगर हयात नबवी के हर पहलू का मुताला कुरान मजीद की रोशनी में किया जाए तो हजारों सफ़हात पर मुश्तमिल ज़ख़ीम किताब तैयार हो सकती है। ये मेरा अपना एहसास है और इस काविश के नतीजे में मेरा ये एहसास है। हयात रसूल उम्मी महज सीरत की एक अहम किताब ही नहीं, बल्कि खुद कुरान मजीद पर इस अहद इस्लामोफोबिया में जो क्यों आवाज जा रही है, आवाज पहुंच रही है? जी 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 तो आ रही है। जी जी जी। हयात रसूल उम्मी महज सीरत की एक अहम किताब ही नहीं, बल्कि खुद कुरान मजीद पर इस अहद इस्लामोफोबिया में जो एतराज़ात किए जाते हैं और तरह तरह के फितने उठाए जाते हैं, उनका जवाब भी इसके अंदर मिल जाएगा। मसलन इस वक्त कुरान मजीद के ताल्लुक से 3 बड़े फितने उठाए जा रहे हैं। नंबर 1, कुरानी तालीमात जमाना का साथ नहीं देती। नंबर 2, यहूद व नसारा और कुफार पर जरूरत से ज्यादा सख्त तनकीदें की जाती हैं। नंबर 3, कुरान की सिर्फ 14% आयतों पर लोगों को एतराज है, तो क्यों ना उनको कुरान से खारिज कर दिया जाए। इन तीनों फितनों का जवाब किताब हयात रसूल उम्मी फराहम करती है, बस बिलिस्तियाब मुताला करने की जरूरत है। ये किताब इस लायक है कि हर शख्स इसका बाकायदा और बिलिस्तियाब मुताला करे। जुबान उसकी बिल्कुल साफ और सादा है, उसलूब दिलकश और पुरकशिश है, इसलिए ये अवाम और अहले इल्म सब के लिए यकसा मुफीद है। अल्लाह ताला मुसन्निफ अल्लाम को इसका बेहतरीन सिला दे, आमीन। जो लोग कुरान मजीद का मुताला करना चाहते हैं और उसमें मज़कूर बनी इसराइल के हालात व वाक़यात से आगाही हासिल करना चाहते हैं, या ग़ज़वात के पस मंज़र से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहते हैं, या नुज़ूल कुरान के ज़माने के अहवाल व कवाइफ की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या टिड्डी दल फौजों के मुकाबले में मुसलमानों की अददी कमजोरी के बावजूद उनकी अजीमत व इस्तिक़लाल के राज जानना चाहते हैं, या मुसलमानों में इस्लाह का फरीज़ा अंजाम देने का सलीका सीखना चाहते हैं, या गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग के उसलूब मालूम करना चाहते हैं, उनको हयात रसूल उम्मी का मुताला जरूर करना चाहिए। अलबत्ता इस किताब का मुताला करने वालों से एक गुजारिश है बस,
کہ وہ فراہی اور حلقہ فراہی پر شائع شدہ تنقیسی مضامین اور تضحیکی بیانات پر مشتمل مواد کا لبادہ پہلے اتار دیں اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ کتاب چشم کشا اور بصیرت افروز ثابت ہوگی۔ میں اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ محترم آصف نعیم صاحب نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف کرا دیا ہے، اب اس لمبی اور مفصل گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ایک ذمہ داری آپ نے دی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اس لیے میں نے اپنے حاصل مطالعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام مختلف موقعوں پر منعقد ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں وہ دور ہوں، اور واقعی قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو عام طور پر توہین یا تذلیل کی جاتی ہے اس لیے کہ اس کو سمجھا نہیں جاتا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی۔ اور جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ صرف پروفیسر صاحب کی اس تقریر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ خود حیات رسول امی کا مطالعہ کریں۔ توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب اللہ سے بھی جوڑنے والی بنے گی اور اللہ کے بندوں سے بھی جوڑنے والی بنے گی۔ انہی احساسات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنی کتاب اور اپنے رسول سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ کے بہت شکر گزار ہیں ادارہ تدبر قرآن و حدیث کی طرف سے بھی اور ادارہ سوئے حرم کی طرف سے بھی۔ یقیناً آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں بڑی بلیغ باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس دو چار سوالات ہیں اس کتاب کے بارے میں، تو میں چاہوں گا مولانا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں۔ پہلے تو کتاب کا نام ہی ہے حیات رسول امی۔ ہمارے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس سے مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی یہ کہتے ہیں کہ امی جو ہے اصل میں ام القرآن سے لیا گیا ہے، تو جبکہ مولانا خالد مسعود کا تو یہی موقف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی تھے اور اسی حوالے سے تھے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور کیا ارشاد ہے؟ امی کے سلسلے میں اہل علم کی تین رائے، دو رائے تو وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ اس کے اور بہت پہلے سے مکہ ام القریٰ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، تو جتنے لوگوں کی وابستگی وہاں سے تھی، یا دوسرے لفظوں میں بنی اسماعیل جن کا مرکز تھا مکہ، تو جو لوگ بھی وہاں سے اپنی نسبت قائم کرتے تھے ان کو بھی امی کہا جاتا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ چاہے معاملہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لکھنا پڑھنا نہ جانتے رہے ہوں، یا مسئلہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سادہ طبیعت و سادہ دل کے آدمی رہے ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، یا امی کا یہ مطلب ہو کہ ام القریٰ کا رہنے والا ہو، بنی اسماعیل سے تعلق رکھتا ہو۔ اس میں سے جو بھی شکل بنتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حرف نہیں آتا، ہر ایک کی اپنی اپنی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو معنی یہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو وہ اتنے اعلیٰ درجے کی کتاب یا اتنا اعلیٰ کلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ بالکل ویسے ہی سادہ طبیعت کے اور سادہ دل کے تھے جس طرح سے سادہ طبیعت اور سادہ دل کے لوگ عام طور سے مکہ والے معروف بھی ہیں، تو آپ کے لوح قلب پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا وہی نقش ہو گیا۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ام القریٰ سے آپ کا تعلق تھا اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر
तमाम बनी इस्माइल को अल उम्मीयून कहा गया है, तब भी मेरा ख्याल है कि ये बहस कोई ऐसी बहस नहीं है जिससे आपकी रिसालत और आपकी नबूवत पर कोई हर्फ आए या कोई उसकी कीमत में और उसकी अहमियत में इजाफा हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक महज इल्मी नुक्ता है, इसीलिए हर एक को कोई ना कोई राय कायम करने का इख्तियार है, वो कायम कर सकता है। दोनों का जी अपना मौका है। सुबारी साहब ने जो राय दी है उसका भी अपना एक मौका है, और आम तौर से जो लोगों की राय है जिसका इजहार खालिद मसूद साहब ने भी किया है उसका भी अपना एक मौका है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक इल्मी नुक्ता है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत जी, बहुत शुक्रिया। तो दूसरा सवाल जो हमारे पास था, हमारे कुछ सुनने वालों ने भेजा है, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हमारी जो सीरत की कुतुब है यही कहा जाता है कि 3 साल जो है आपने खुफिया तबलीग की, जबकि अल्लामा खालिद मसूद साहब ने इस बात को निगेट किया है और कहा कि नहीं, ये रसूलों की सुन्नत के खिलाफ है। तो ये इस कदर गलबा क्यों हुआ इस राय का, जो सीरत की किताबों में आई है कि आपने 3 साल खुफिया तबलीग की? इसको खास वजह इसके पस मंजर में नजर आती है? किसी नबी और रसूल का नबी और रसूल बनाया जाना ही एक बहुत बड़ा ऐलान है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाया तो तारीख और सीरत की सारी किताबें ये बात कहती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को, घर वालों को, खानदान वालों को डराइए। और आपने इंजार का वो काम शुरू कर दिया। जो काम घर और खानदान में शुरू हो चुका हो वो खुफिया कैसे रह सकता है? तो जी इसलिए ये खुफिया वाली बात जहां से भी लाई गई है वो इंतहाई नामुनासिब है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 3 बरस तक आपने इनफरादी दावत पर तवज्जो ज्यादा सर्फ की और इज्तिमाई दावतों पर ज्यादा तवज्जो सर्फ नहीं की, और वो भी इब्तदाई 2-3 तजर्बे के बाद। पहले आपने अपने घर पे दावत दी और वो सफा की पहाड़ी से ऐलान, और आपने अपने घर पर अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान। लेकिन जब इन दोनों का रद्द अमल सामने आया तो अल्लाह ताला ने भी चाहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भी मुक्तदी हुई कि अब लोगों को बुलाकर या लोगों में जाकर दावत देने के बजाय इनफरादी दावत दी जाए। चुनाचे आपकी दावत, हजरत अबू बकर की दावत, हजरत खदीजा की दावत के नतीजे में बहुत से लोग ईमान लाए जिनकी तादाद 70 से ऊपर जाती है। तो ये 3 साल ये कहा जाएगा कि ये इनफरादी दावत का था। इसे खुफिया कहना इस दावत और नबूवत रिसालत की तौहीन समझता हूँ। जी, बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि ये इनफरादी दावत थी, बजाय इसके को खुफिया। खुफिया का लफ्ज ही मेरा जी ख्याल कि मनसब रिसालत पे ज्यादा आती है ये बात कहना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शेब अभी तालब के हवाले से भी जो हमारी आम कुतुब है उनके अंदर यही मौक़िफ़ है कि 3 साल तक आप वहाँ मैसूर रहे और सारे रास्ते कट गए, जबकि अल्लामा खालिद मसूद साहब ने बड़े दलाइल के साथ इसको वाज़ेह किया है। तो इसका हमारी कुतुब में गलबा पाने की कोई खास वजह थी कि लोगों ने इसी बात को ले लिया कि शेब अबी तालिब 3 साल तक कुरैश का बाइकाट, बनी हाशिम का बाइकाट किया गया, और बिल्कुल इससे तो ये इज़हार होता है कि तबलीग भी नहीं आप कर सके, किसी को बात नहीं सुना सके। हालांकि बिल्कुल वो बनु हाशिम का जो मनसब था, मर्तबा था, उसके खिलाफ थी हज के बारे में। आप क्या फरमाते हैं इसमें? असल में हमारे यहाँ एक बड़ी मुसीबत ये है कि हम लोगों ने जहन तकलीदी पाया है। अगर शुरू में किसी से एक इज्तिहादी गलती हो गई और उसने एक राय कायम की और इत्तफाक से वो एक बड़ी शख्सियत था और उसने बयान कर दिया, तो जो लोग भी उससे अपने आप को जरा कमतर तस्वुर करते हैं, हालांकि दूसरों से बड़े होते हैं, वो उसकी तहकीक की जरूरत कम समझते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर आम तौर पर बयान करना शुरू कर देते हैं। सीरत में भी यही हुआ है, तफसीर में भी यही हुआ है और तारीख में भी यही हुआ है। तो इब्तदा में एक गलती हुई तहकीक की या इज्तिहाद की, और उसे लोगों ने आंख बंद करके नकल करना शुरू किया और नकल दर नकल के नतीजे में चीज मशहूर हो गई। तो ये है बुनियादी कोताही और कमजोरी जो शुरू में हुई, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल सामने। तो मौला, क्या हम हदीस किरतास के बारे में यही कह सकते हैं कि वो भी इसी वजह से मशहूर हो गई, हालांकि वो भी एक अफसाना लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वजह यही है, वजह यही है। असल में यही देखिए कि
قرآن مجید کی تفسیر میں جو تفسیر بالمعصور کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیے فلاں آیت کے بارے میں عام مفسرین کی رائے یہی ہے، جی لیکن جب جائزہ لیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ متاخرین نے جو کچھ لیا ہے وہ متقدمین سے لے لیا ہے، اور متقدمین نے بھی اپنے پیشروں سے لے لیا ہے۔ اب جس نے سب سے پہلے اس رائے کا اظہار کیا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے۔ جب دلائل نہیں تھے تو ان کو دلائل تلاش کرنے چاہیے تھے، بغیر دلائل کے نہیں لینا چاہیے۔ لیکن صرف یہ سوچ کر کہ کہنے والا فلاں شخص ہے، آنکھ بند کر کے لے لیا، اور اب اس کی سزا ہم لوگ بھوگ رہے ہیں الزامات اور تان و تشنیع کی صورت میں۔ صحیح صحیح جی، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں یہ چاہوں گا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے، خاص طور پر اس کتاب کے اندر جو غزوات کا موضوع ہے اور جو منافقین کا رول علامہ خالد مسعود نے بیان کیا، بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ الگ سے ایک نشست ہونی چاہیے۔ تو کسی وقت دوبارہ انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ رحمت دیں تو انشاءاللہ امید آپ ہماری درخواست قبول کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ البتہ بات جب آئی تو ایک چیز عرض کرتا چلوں جی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کو ایک پہلو پر اور دھیان دینا چاہیے۔ بطور جی خاص 28ویں پارہ کا مطالعہ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں 3 طرح کے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح ایک تو مومنین صادقین ہیں، دوسرے ضعفائے ایمان ہیں، اور تیسرے منافقین ہیں۔ مومنین صادقین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایمان کتاب و سنت پر اتنا پختہ تھا کہ جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر دیں یا جس کی حکمت بیان کر دیں، لوگ اسے تسلیم کر لیتے تھے۔ ضعفائے ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تسلیم کل کرتے تھے، لیکن مدینہ سے دور رہنے کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے بعض ایسی حرکتیں ان سے سرزد ہو جاتی تھیں جو مومنین صادقین سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ تھا، جس کا ذکر خاص طور سے سورہ حجرات وغیرہ میں کیا گیا ہے۔ اور تیسرے منافقین تھے جو ایمان کا اعلان و اظہار تو بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن وہ پہلے دن سے مومن نہیں تھے۔ تو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے ان تینوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطابات کی حکمت بھی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ بات صحیح آئی تو عرض کر کے جی، منصور الحمید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ منصور صاحب، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ فرمائیں۔ مائک بند ہے، اوپن کر لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سب کو عزت دے، سارے شرکاء کو بھی جتنے ہمارے لوگوں نے اس بات کو سنا، اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا پروگرام ہے نظم قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ مولانا آپ کو بھی انشاءاللہ تکلیف دے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور بھی حضرات انشاءاللہ کو۔ انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے سب سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہاں، جزاک اللہ، بہت شکریہ سب حضرات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔